ہیں آغاز اس خبر کے ساتھ کہ صوبائی دارالحکومت میں دن کے آغاز پر سورج کا راز، شہر کا کم سے کم ٹمپریچر 28 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ اور زیادہ سے زیادہ 37 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں مبین حیدر سے۔ جی مبین۔ بالکل شہری لاہور میں موسم کی صورتحال اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ دوبارہ گرمی ہمیں دیکھنے میں آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہبس کی کیفیت تھی وہ کافی حد تک بہتر دکھائی دیتی ہے، یعنی کہ ہبس کی کیفیت موجود نہیں ہے۔ ٹھنڈی ہوا یا ہوا چلنے کا سلسلہ جو ہے وہ ضرور جاری ہے، اور جیسے ہی شام ڈھلتی ہے تو موسم بھی جو ہے ہلکا سا موسم میں ٹھنڈا کا احساس جو ہے وہ محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں درجہ حرارت کی، اس وقت درجہ حرارت جو ہے تقریباً 29 ڈگری ریکارڈ کیا جا رہا ہے، کیونکہ دوپہر کے اوقات میں درجہ حرارت جو ہے وہ 37 ڈگری ریکارڈ کیا جائے گا، اور کم سے کم درجہ حرارت آج کے دن میں جو ہے وہ 27 ڈگری تک جو ہے وہ جانے کے امکان ظاہر کیے گئے ہیں۔ سورج اپنے آب و تاب پر چمک رہا ہے۔ دوپہر کے اوقات میں شہروں کو جب گھر سے نکلتے ہیں واٹر انٹیک زیادہ رکھیں، سر کو ڈھانپ کر رکھیں، اسکن کو کورڈ رکھیں، اور کوشش کریں کہ جو موسم کے مضر اثرات ہوتے ہیں اس سے محفوظ رہ سکیں۔ اور موسم بتاتا چلوں کہ بارش کی کوئی پیشگوئی نہیں ہے، موسم جو ہے گرم اور خشک ہی رہے گا آج بھی، اور آئندہ کچھ روز تک بھی جو ہے بارش کی کوئی پیشگوئی نہیں کی گئی۔ موسم اسی طرح گرم اور خشک رہے گا، دوپہر کے اوقات میں گرمی محسوس کی جا سکے، جبکہ صبح کے اوقات میں اور رات کے اوقات میں درجہ حرارت جو ہے وہ قدرے بہتر رہے گا، لیکن جیسے ہی دوپہر کو سورج اپنے آب و تاب پر چمکے گا اس وقت شہریوں کو جو ہے وہ گرمی کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مبین۔ تو آپ کو بتائیں کہ مرغی کا گوشت غریب کی کوتہ خرید سے باہر نکل گیا ہے، اور 3 روپے اضافے سے برائڈر گوشت کی قیمت 575 روپے کلو مقرر کر دی گئی ہے۔ مارکیٹ میں فی درجن انڈے 304 روپے بیچے جا رہے ہیں۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں پولٹری مصنوعات کے حوالے سے چکن غریب کے کچن سے باہر ہونے لگا ہے۔ 3 روپے اضافے سے برائڈر گوشت کی قیمت 575 روپے کلو ہو گئی ہے، اور مارکیٹ میں فی درجن انڈے 304 روپے بیچے جا رہے ہیں۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں 3 روپے اضافے سے برائڈر گوشت کی نئی قیمت 575 روپے ہو گئی ہے۔ مارکیٹ میں بات کی جائے انڈوں کی تو فی درجن انڈے 304 روپے میں بیچے جا رہے ہیں۔ مرغی کا گوشت غریب کی کوتہ خرید سے باہر نکل گیا ہے۔ 3 روپے اضافے سے برائڈر گوشت کی قیمت 575 روپے کلو مقرر کر دی گئی ہے، اور مارکیٹ میں فی درجن انڈے 304 روپے میں بیچے جا رہے ہیں۔ پولٹری مصنوعات کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں 3 روپے اضافے سے برائڈر گوشت کی قیمت 575 روپے کلو مقرر کر دی گئی ہے۔ مرغی کا گوشت غریب کی کوتہ خرید سے باہر نکل چکا ہے، اور مارکیٹ میں فی درجن انڈے بھی 304 روپے میں بیچے جا رہے ہیں۔ 3 روپے اضافے سے برائڈر گوشت کی نئی قیمت 575 روپے کلو مقرر کر دی گئی ہے۔ مرغی کا گوشت غریب کی کوتہ خرید سے باہر ہونے لگا ہے، اور آئے روز چکن کی قیمت میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ نئی قیمت 3 روپے اضافے سے برائڈر گوشت کی جو نئی قیمت سامنے آ رہی ہے وہ 575 روپے ہیں، اور مارکیٹ میں فی درجن انڈے 304 روپے میں بیچے جا رہے ہیں۔ مرغی کا گوشت غریب کی کوتہ خرید سے باہر نکل گیا ہے۔ 3 روپے اضافے سے برائڈر گوشت کی قیمت 575 روپے کلو مقرر کر دی گئی ہے۔ مارکیٹ میں فی درجن انڈے 304 روپے میں بیچے جا رہے ہیں، اور 3 روپے اضافے سے برائڈر گوشت کی نئی قیمت 575 روپے کلو مقرر کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا عوامی انداز، ڈی جے خان سے لاہور جاتے ہوئے چائے کے ڈھابے پر گاڑی روک لی، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو اچانک ساتھ میں دیکھ کر شہری خوشگوار حیرت میں ڈوب گئے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ عوام کی وزیر اعلیٰ پنجاب عوام میں گھل مل گئیں۔ مریم نواز گزشتہ دنوں ڈیرہ غازی خان میں بچوں کے نیوٹریشن پروگرام کے افتتاح کے بعد واپسی پر سڑک کنارے مشہور ڈھابے پیالہ ہوٹل پر رک گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو اچانک سامنے دیکھ کر شہری خوشگوار حیرت میں ڈوب گئے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز چارپائی پر بیٹھ گئیں۔ وزیر اعلیٰ کو چائے پیش کی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کو شہریوں نے بجلی کے بل دکھائے اور 14 روپے فی یونٹ ریلیف دینے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ مریم نواز سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ نے بجلی بل کم کر کے غریبوں کی دعائیں لی ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے شہریوں سے کہا نواز شریف کو آپ کے بلوں کی بہت فکر ہے، وزیر اعظم شہباز شریف اور میں آپ کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے شہریوں سے گفتگو میں مزید کہا کہ حکومت کے مؤثر اقدامات کے باعث مہنگائی کم اور آٹا، چینی، گھی، دالیں، سبزیاں سستی ہوئی ہیں، عوام کو مزید ریلیف دینے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت ہو گئی ہے، لیکن حالات خراب نہیں کرنے دیں گے۔ جس نے 9 مئی کیا اور جس کی ہدایت پر کیا، سب کو جواب دینا پڑے گا۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔
सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं आज इस्लामाबाद में म्यूजिकल कॉन्सर्ट होगा। PTI को जलसे की इजाज़त होगी लेकिन हालात खराब करने नहीं देंगे। KPK से सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके लोगों को जलसागाह लाया जाएगा। जलसों पर एतराज़ नहीं, फितना फसाद पर कल भी एतराज़ था और आज भी है। किसी भी तरह से हालात को ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, फितना फसाद इंतशार करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इनका जलसा करने पे ना कल एतराज़ था ना आज एतराज़ है, लेकिन इनकी फितना फसाद करने पे कल भी एतराज़ था, आज भी एतराज़ है। अल्लाह पाक इस मुल्क को जो है वो अपनी हिफाजत में रखे। हम कानून नाफिज करने वाले इदारे विजिलेंटली जो है वो देख रहे हैं, इनको तमाम तर सहूलियात दी जा रही हैं रात तक भी। अज़मा बुखारी ने मजीद कहा कि 9 मई सकूत ढाका की तरह अजीम सानहा है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। जिसने 9 मई किया और जिसकी हिदायत पर किया सबको जवाब देना पड़ेगा। GHQ पर हमला केस मिलिट्री कोर्ट्स में चल सकता है तो बानी PTI पर 9 मई हमला केस क्यों नहीं चल सकता। बानी PTI बढ़ चढ़ कर नैब तरामीम की मुखालफत कर रहा था, अब रिलीफ के लिए सबसे पहले उसकी दरख्वास्त आई है। अगर 9 मई जिसने भी किया है और जिसने करवाया है, जिसकी डायरेक्शंस पे हुआ है, सबके साथ जाहिर है सबको जवाब देना होगा। अनफॉर्चुनेटली ये कोई बहुत ग्लोरीफाइड चीज़ नहीं है, ये इतना बदकिस्मत वाक़या है कि ये पाकिस्तान की तारीख के साथ जैसे 1971 जो है ना उसका एक सकूत ढाका एक हमारे साथ नथी है जो तकलीफ़ दे है, ये भी नथी है, ये नहीं जा सकता। इसका कोई जिक्र करे या ना करे, ये रहेगा। अज़मा बुखारी का कहना था डेरा गाजी खान से ताल्लुक रखने वाले मिस्टर बीन की तरह नहर पर बैठने वाले बुजदार तो कोई परफॉर्मेंस तो ना दे सके, मगर मरियम नवाज खिदमत के रिकॉर्ड कायम कर रही हैं। DG खान से न्यूट्रिशन और अपनी छत अपना घर प्रोग्राम्स शुरू किए गए हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला से लियाकत बलोच के टेलीफोनिक राबता मौसिन नकवी और अता तार धरना माहिदे पर अमल दरामद पर ब्रीफिंग देने के लिए मंसूरा आएंगे, जबकि तफसीलात के मुताबिक नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का विफाकी वज़ीर दाखिला से कहना था कि इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के तलबा के मसाइल हल किए जाएँ। मौसिन नकवी ने तलबा के मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई है। लियाकत बलोच का मज़ीद कहना था कि जमात इस्लामी हुकूमत के साथ माहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद चाहती हैं, जबकि IPP इस माहिदों पर नज़रसानी की जाए। बिजली बिल्स पर कैपेसिटी चार्जेस का खात्मा और बिजली की टैरिफ में कमी हमारे मुतालिबात हैं। हम सरकारी मुलाजमिन पर टैक्सेस में कमी चाहते हैं। लाहौर में तीफी बट के बहनोई जावेद बट के कत्ल की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई हैं। जावेद बट पर गोलियां बरसाने वाले मुबैना शूटर की तस्वीर सामने आ गई हैं। मुबैना शूटर की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें तेज कर दी गई हैं। तीफी बट के बहनोई के कत्ल की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। जावेद बट पर गोलियां बरसाने वाले मुबैना शूटर की तस्वीरें सामने आ गईं। मोटरसाइकिल सवार हमलावर ने पैंट शर्ट पहन रखी थी। मुबैना शूटर मकतूल जावेद बट की रैकी करता भी दिखाई दिया। इसने जियो फेंसिंग में 3000 नंबर शॉर्ट लिस्ट कर लिए। सेव सिटी फुटेजेस की मदद से 60 मोटरसाइकिल्स को भी शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया। जराये का कहना है कि जय बकुआ पर लगे सेव सिटी कैमरे खराब थे। पुलिस गिरदोनवा की फुटेजेस से मुल्जिमान को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। और तीफी बट के बहनोई के कत्ल का मामला, पुलिस हुकाम ने तीफी बट के बड़े भाई ख्वाजा असर गुलशन को यकीन दहानी करवाने के बावजूद सब इंस्पेक्टर शकील बट को मुअत्तल नहीं किया। मज़ीद बता रहे हैं मुजाहिद लतीफ़ अपनी इस रिपोर्ट में। तीफी बट के बहनोई जावेद बट के कत्ल का मामला, पुलिस हुकाम ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इकबाल टाउन के सब इंस्पेक्टर शकील बट को मुअत्तल नहीं किया। पुलिस के हुकाम ने अमीर बालाज कत्ल केस के मरकजी मुलजिम तीफी बट के बड़े भाई ख्वाजा अजहर गुलशन को शकील बट को मुअत्तल करने की यकीन दहानी करवाई थी। सब इंस्पेक्टर के मुअत्तल होने की खबरें भी गर्दिश करती रही थी, लेकिन शकील बट को मुअत्तल करने के कोई ऑर्डर बुक हुए हैं और न ही कोई रपट लिखी गई। जराये ने यह भी बताया कि जावेद बट के जनाजे के मौका पर अजहर गुलशन ने ऐलान किया था कि शहर में जो कत्लो गारत का आगाज हुआ है उसका जिम्मेदार लाहौर पुलिस का एक बड़ा अफसर है। अजहर गुलशन ने यह भी कहा था कि वो इस मामले पर जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े इंकशाफात करेंगे। अगले ही रोज पुलिस अजहर गुलशन को उनकी रिहाइशगाह से उठाकर इकबाल टाउन सेंटर ले गई। एक सीनियर पुलिस अफसर ने अजहर गुलशन को पुलिस के मुकम्मल तामुन और शकील बट को मुअत्तल करने की यकीन दहानी करवाई। पुलिस अफसर की यकीन दहानी के बाद अजहर गुलशन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। इससे कबल भी अमीर बालाज कत्ल केस के मुल्जिमान ने भी सब इंस्पेक्टर शकील बट
بٹ کو تفتیشی ٹیم میں شامل نہ کرنے کا مطالبہ کیا، اس کے باوجود کیس کی تفتیش شکیل بٹ نے کی اور احسن شاہ کو بھی جیل سے نکال کر مبینہ پولیس مقابلے میں پار کر دیا۔ مجاہد لطیف، لاہور نیوز۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ صدر اور اقبال ٹن پولیس زونز کی ڈویژن کی کارکردگی اور امن و امان سمیت دیگر پیشہ ورانہ امور پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا ہے۔ سی سی پی او لاہور نے 12 ربیع الاول کی ریلیوں، جلوسوں اور محافل کی سیکیورٹی کے لیے اضافی نفری تعینات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ کا کہنا ہے کہ پولیس افسران ربیع الاول کی تقریبات کے منتظمین سے مسلسل رابطے میں رہیں۔ پولیس ملازمین کی ملازمت سے متعلقہ امور کو تیز رفتاری سے نمٹایا جائے، جبکہ ایس پیز ارطل روم کے ریگولر انعقاد اور منشیات فروشوں کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کو تیز کریں اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے موٹر سائیکل چوری کی روک تھام کو یقینی بنایا جائے۔ سی سی پی او کا مزید کہنا تھا کہ ہیومن انٹیلیجنس کے استعمال سے اشتہاری مجرموں کو قانون کے شکنجے میں لایا جائے۔ بارشوں کے بعد ڈینگی کیسز میں اضافہ جاری۔ 24 گھنٹوں کے دوران صبح بھر میں ڈینگی کے مزید 27 کیسز سامنے آ گئے ہیں۔ رواں سال میں اب تک ڈینگی کے 447 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ مونسون کی حالیہ بارشوں اور مناسب نکاسی آب نہ ہونے سے ڈینگی کیسز میں اضافہ۔ 24 گھنٹوں کے دوران صوبہ بھر میں ڈینگی کے 27 کیسز سامنے آ گئے۔ راولپنڈی سے 19، لاہور سے 2، بہاولپور سے 1، چکوال سے ڈینگی کے 2 کیسز رپورٹ ہوئے۔ رواں سال کے دوران اب تک پنجاب بھر سے ڈینگی کے 447 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ صوبائی وزیر صحت عمران نذیر کا کہنا تھا کہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈینگی سرویلنس کو تیز اور سی ای او ہیلتھ کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ شہری ڈینگی ایس او پیز پر عمل درآمد کریں ورنہ سخت ایکشن لیا جائے گا۔ کیمرہ مین صدام کے ساتھ محمد بلال، لاہور نیوز۔